اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج قدر طویل وقفے کے بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کی ہماری نشست ہے 207 یعنی 207۔ تقریباً 6 دنوں کے وقفے کے بعد میں آج گوشے کمال میں حاضر ہوں، اور اس کے اسباب میں کچھ طبیعت کی ناسازی، کچھ شادیوں میں شرکت، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بجلی کا نظام اس قدر خراب کہ جب ارادہ کروں کہ اب میں اپنا پروگرام پیش کروں، اس وقت بجلی چلی جاتی۔ تو پچھلے دنوں میں 2 بار تو مینٹیننس کے نام پر انہوں نے بجلی بند کی، اور اس کے بعد 2-3 دفعہ 2-3 دن بغیر کسی نام کے اچانک بجلی غائب۔ اب کوئی پروگرام شروع کرنا چاہے، معلوم ہو بیچ میں سے بجلی غائب ہو گئی۔ جیسے پہلے کھانا پکاتے وقت گیس غائب ہو رہی تھی، یا بجلی غائب ہو رہی ہے۔ ہاں، اسی طرح نیٹ کا بھی نظام بہت گڑبڑ رہا ان دنوں، ٹیلی فون خراب، نیٹ خراب۔ تو اس ملک میں کرے کیا؟ کوئی ایک چیز تو کوئی بتا دے کہ اچھی ہے یہ، اور دعوے یہ ہے کہ ہم نے تو اس کو بس سمجھ لیں جنت بنا دیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا فلاحی معاشرہ ہم نے قائم کر دیا۔ اللہ سے ڈریں کہ حضور کا نام لے کر جس طرح یہ حرکتیں کر رہے ہیں، بہت سخت گرفت ہوگی ان کی۔ دنیا میں نہ صحیح، دنیا میں کوئی اگر سرپرست قوتیں ان کو سپورٹ کر رہی ہیں، ان کی مدد کر رہی ہیں، تو آخرت میں کوئی غلط کام میں مدد کرنے والا ان کا نہیں ہوگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بھی یقیناً ایسے لوگ محروم رہیں گے جو ان کے نام پر عیش کر رہے ہوں، اور جن لوگوں پر مسلط ہیں ان کو دھوکہ دے رہے ہوں، ان کو تکالیف میں مبتلا کر رہے ہوں، اور انہیں ہر قسم کی سہولتوں سے محروم کیے ہوئے ہوں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے جمہوریت کے نام پر بدترین آمریت۔ ہم نے 73-74 سال کے دور میں پاکستان میں ہر طرح کے اچھے برے حکمران دیکھے ہیں، لیکن ایسا حکمران آج تک نہیں آیا جس نے صرف دعوے کیے ہوں اور کام اس کے بالکل برعکس ہوئے ہوں۔ یعنی اتنے بلند بانگ دعوے اور کام جو ہے صفر سے بھی نیچے۔ تو آخر ایسے حکمرانوں کا کوئی کیا کرے؟ تو خیر، اب میں آ رہا ہوں ان حکمرانوں کو جو 100 رتن حاصل ہیں، ان میں سے ایک 9 رتن۔ میں 9 رتن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نئے شامل ہوئے ہیں الیکشن جیت کر، پہلے مشیر بنائے گئے اور اب وزیر ہیں۔ تو یہ وزیر خزانہ ہیں جناب ہمارے شوکت ترین صاحب، اس لیے میں 9 رتن کہتا ہوں کہ یہ نئے ہیں یہ رتن۔ باقی 100 رتن ان کے وہ تو اپنے کام کر ہی رہے ہیں، انہوں نے بھی اپنے دکھانی شروع کر دی حرکتیں۔ اب فرماتے ہیں کہ صاحب دنیا کے 139 ممالک میں مہنگائی کے حساب سے پاکستان سب سے سستا ملک ہے۔ یہ اللہ سے ڈرتے ہی نہیں ذرا بھی کہ 139 ممالک میں کہہ رہے ہیں پاکستان سب سے سستا ملک ہے۔ لوگ جو ہے خودکشیاں کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ انہیں روزگار میسر نہیں ہے، انہیں چیزیں سستی نہیں مل رہی ہیں۔ ان کے دور میں 3، 4، 5 بلکہ 10 گنا تک قیمتیں بڑھی ہیں، اور کہہ رہے ہیں سستا ملک ہے یہ۔ اچھا، سستا اس معنوں میں کہہ سکتے ہیں وہ کہ جناب ان کے قیمتیں شاید کچھ زیادہ نہ بڑھی ہوں، یا اگر بڑھی بھی ہوں تو کم، بہت زیادہ نہیں ہوئی۔ پاکستان میں اس کے مقابلے میں قیمتیں کم اس معنی میں ہیں کہ اگر ان کا ہمارا زر کا مقابلہ کیا جائے، موازنہ کیا جائے، تو ان کے یہاں کا زر جو ہے اتنا قوی ہے، مضبوط ہے۔ مثال کے طور پر پاکستان جو ہے اس وقت $160 روپے کا $1 ہے۔ یہ بڑھتے بڑھتے میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ میرے بچپن میں 3 سے لے کے 5 روپے کا ڈالر تھا، جو آج 160 روپے کا ہے، یا اس سے بھی شاید زیادہ کا ہے۔ باہر کے ملکوں میں جو فی کس آمدنی ہوتی ہے لوگوں کی، وہ بخوبی ان کے گزارے کے قابل ہوتی ہے۔ یعنی فی کس آمدنی، ہر شخص کی جو آمدنی جو شمار کی جاتی ہے، ایوریج لگایا جاتا ہے اوسط اس کا، تو اس میں جو آمدنی ہے باہر کے ملکوں میں شہریوں کی، وہ اس آمدنی سے سارے مصائب کا، ساری بیماریوں کا، بے روزگاری بھوک کا، افلاس کا، ہر چیز کا علاج کر سکتے ہیں اس میں، پھر بھی شاید پیسے بچ جاتے ہیں ان کے پاس۔ ہمارے ہاں تو جو کماتا ہے وہ میرا خیال ہے 15-20 دن سے زیادہ کا ہوتا ہی نہیں ہے،
اس کے بعد وہی فاقہ کشی، یا ادھار لیں ادھر سے، پھر اگلے مہینے تنخواہ آئے پھر ادھار واپس کریں تو تنخواہ ویسے ہی آدھی رہ جائے۔ تو یہ اس قدر ہمارے یہاں مکر و فریب کا پورا نظام ہے کہ آئے دن عوام کو کہتے ہیں جی ہم نے تو آپ کے لیے دیکھی کتنی سہولتیں فراہم کی ہیں، جبکہ سہولتیں مسلسل چھینی جا رہی ہیں عوام سے۔ آج یہ حال ہے کہ بے روزگاری بدترین سطح پر اس وقت ہمارے یہاں، وہ کہتے ہیں جی ہمارے یہاں تو اتنی ٹیکسٹائل ملیں چل رہی ہیں، روزگار فراہم ہے، کیا خاک فراہم ہے، لوگ سڑکوں میں بیچارے رات کو بھوکے سوتے ہیں، اور یہ دعوے پہ دعوے کیے۔ یہ اگر اپنے عیش و طرب کو کم کر دیں، جو ان کا بے پناہ ہے، ان کی جو پوری فوج ہے، فوج سے مراد وزیروں کی جو ان کی کا ٹولہ ہے، ان سب کی اور اپنی یہ مراعات اگر کم کر دیں، اور ایک عام انسان سے میں کہتا ہوں 10 گنا زیادہ بھی معیار رکھ کر یہ اگر زندگی گزاریں تو اس ملک کا بھلا ہو جائے گا، سارے دلدر دور ہو جائیں گے۔ لیکن ایک شریف پاکستانی کو اگر 500 روپے 1000 روپے کی بھی روزانہ کی آمدنی نہیں ہے، اس کے مقابلے میں ان کی لاکھوں روپے روزانہ کی بعض لوگوں کی آمدنی ہے، اور رہائش عیش و عشرت کے جو سامان ہیں عوام کے پیسے پر مفت بغیر ٹیکس دیے جو کچھ انہیں میسر ہے، کھانا پینا، ڈرائیور اور رہائش، بجلی، پانی، ہر چیز مفت، جو ساری چیزیں مفت حاصل ہیں، اس کے باوجود یہ ایک عام آدمی کی سطح سے 100 گنا 1000 گنا لاکھ گنا تک بڑھے ہوئے ہیں، اتنے زیادہ امیر لوگ ہیں یہ۔ تو اب دیکھیے آپ کہ ایک طرف فرما رہے ہیں شوکت ترین صاحب وزیر خزانہ کہ ہمارا دنیا کے 139 ممالک میں سب سے سستا ملک ہے، سب سے سستا۔ اگر روپے کے زر معادلہ کے حساب سے اگر کچھ تبدیلی کر کے دکھائیں تو وہ شاید مان لی جائے، لیکن ان کی فی کس آمدنی بھی تو بتائیں کہ مثال کے طور پر برطانیہ یا امریکہ میں ہر شہری کی آمدنی کتنی ہے، وہ ہمارے یہاں سے 10 گنا اور شاید 50 گنا زیادہ ہو آمدنی۔ مہنگائی اگر ہے بھی تو وہ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں اس آمدنی سے، ہمارے تو آمدنی سرے سے نہیں ہے، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہمارے ہر چیز سستی ہے۔ اب اگر روپے اور ڈالر کا حساب لگائیں تو پتہ چلا کہ وہاں اگر $1 کا اگر ایک ٹماٹر آتا ہے اور ہمارے یہاں 5 روپے کا ایک ٹماٹر یا 10 روپے کا ایک ٹماٹر ہے تو کہیں گے جی ہمارے تو بہت سستا ہے، اس لیے کہ ڈالر تو 160 روپے کا ہے، تو ہمارے یہاں وہاں 160 روپے کا سمجھ لیں ٹماٹر ہے اور ہم 10 روپے کا ٹماٹر بیچ رہے ہیں۔ وہ بھائی انہوں 160 والوں کی آمدنی بھی تو دیکھ لیں کتنی ہے، اور ملک کا جو ان کے پاس خزانہ ہے، زر مبادلہ بھی، یہ سب اتنا زیادہ ہے کہ ملک ترقی کر رہا ہے۔ ہمارے یہاں تو مسلسل تنزل کی طرف ملک گامزن ہے۔ اب اس پر سارا یہ جو سارا مکر و فریب کا جال بچھا رکھا ہے انہوں نے، جھوٹے دعووں کا، پروپیگنڈے کا، اس سب کو اور اپنی ناقص نااہل کارکردگی کو چھپانے کے لیے اب انہوں نے ایک اور کام کیا ہے، وہ ہے صدر مملکت صاحب جو ہمارے عارف علوی صاحب بہت شریف صدر مانے جاتے ہیں، بڑے اللہ والے اور لوگوں کا خیال کرنے والے، انہوں نے اس بار پھر ایک آرڈیننس جاری کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کا نام ہے پیکا، انگلش میں وہ پریونشن آف الیکٹرانک کرائم، اس کا ترمیمی آرڈیننس ہے یہ، تو یہ جاری کیا ہے انہوں نے۔ اب پہلی بات تو میں اس پر یہ کہوں گا کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس ہو رہے ہیں، موجود ہیں وہ، ان کی موجودگی میں آرڈیننس جاری کرنا بدترین سمجھے بدنیتی ہے۔ یہ وزیر اعظم صاحب نے کہا ہوگا کہ بھائی اب یہ آرڈیننس صدر صاحب نافذ کر دیں، انہوں نے نافذ کر دیا۔ بھائی آپ کے پاس اس وقت قومی اسمبلی ہے، اجلاس بلائیں، وہاں سے منظور کرائیں اگر ہمت ہے تو، اور اس کے بعد سینیٹ میں جاتا ہے کوئی بل جب منظور ہوتا ہے تو وہ بھی اس کے بھی اجلاس چل رہے ہیں، تو ان کی موجودگی میں آرڈیننس جاری کرنا بدنیتی کی مثال ہے یہ۔ اچھا پھر ایک بات اور کہ عوام کے جو منتخب نمائندے ہیں، ظاہر ان دو ایوانوں میں بیٹھتے ہیں یہ، ان پر عدم اعتماد کا بھی اظہار ہے۔ یہ آرڈیننس کی ضرورت غیر معمولی حالات میں پڑتی ہے۔ اس حکومت نے تو آمریت کی بدترین مثال قائم کرتے ہوئے قانون سازی کے بجائے یا قانون سازی سے زیادہ آرڈیننسوں کا سہارا لیا ہے، اس پر انحصار کیا ہے۔ آپ ذرا اندازہ کر لیں کہ ان کے 3.5 برس کے دور میں
63 صدارتی آرڈیننس جاری ہو چکے ہیں، اللہ کی پناہ، یعنی ہر سال میں 10 آرڈیننس جاری کیے انہوں نے، 63 نہیں 20 سال میں 20 کے قریب ان کا اوسط پڑ رہا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر 6 صدارتی آرڈر بھی موجود ہیں۔ جب سمجھ میں آیا، صدر صاحب سے کہا، فرمائش کی، بلکہ میں کہوں گا ان کو حکم دیا کہ آپ یہ آرڈیننس جاری کر دیں، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے فلاں فلاں لوگ، تو آپ آرڈیننس جاری کر کے ان کو قابو کر لیں۔ تو ابھی جو آرڈیننس جاری ہوا، یہ سارے جمہوری اور پارلیمانی روایات کے برعکس ہے یہ آرڈیننس جاری کرنا۔ میں نے بتایا نا، ملک میں اگر خدا نخواستہ ہنگامی حالات ہوں، کوئی شدید ضرورت ہو، تو فوری ضرورت کے لیے آرڈیننس جاری کیا جاتا ہے، جس کو 3 مہینے کے اندر اندر پارلیمنٹ سے منظور کرانا لازم ہوتا ہے۔ یہاں تو ادھر آرڈیننس جاری ہوا اور ادھر کابینہ نے کوئی فیصلہ کیا اور اسمبلی میں لے گئے، اور اچھا اس میں ملے ہوئے اپوزیشن کے لوگ بھی ہیں۔ جب کسی آرڈیننس کو یا کسی بل کو انہیں قانون بنوانا ہو، اسمبلیوں سے منظور کرانا ہو، تو اوپر کا ایک اشارہ ہوتا ہے، اپوزیشن والے یا تو بائیکاٹ کر دیتے ہیں یا ووٹ نہیں دیتے۔ مطلب یہ حکومت کو کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے کہ آپ جو چاہیں قانون سازی کر لیں، ہم در پردہ آپ کے ساتھ ہیں، اور اس لیے ہم یا تو اسمبلی کے اجلاس میں شریک نہیں ہوں گے جب ووٹنگ ہو رہی ہوگی، یا ہم حاضری نہیں اٹھائیں گے یا ووٹ نہیں ڈالیں گے، نہ حمایت میں نہ مخالفت میں، تاکہ آپ آرام سے قانون سازی کر لیں۔ تو قانون سازی کی اتنی سہولت ہونے کے باوجود آرڈیننس جاری کرنا، یہ جمہوریت دشمنی ہے، یہ پارلیمانی روایت کے سراسر خلاف ہے۔ اب اس سارے معاملے میں اصل مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ حکومت کے ارکان کو اور بعض جو ادارے ہیں ہمارے، جنہیں مقدس گائیں کہتے ہیں، تو خلائی مخلوق اوپر سے کوئی حکم یا کوئی اشارہ کرتی ہے کہ اب ہمارے اور آپ کے مفادات کا تقاضا یہ ہے کہ فلاں قانون بنایا جائے، اور قانون بنانے میں دیر لگے گی، صدر صاحب سے کہیں، وہ تو حکم ماننے والے ہیں، ان سے کہیں وہ فوراً آرڈیننس جاری کر دیں گے۔ تو یہاں حزب اختلاف کے ارکان بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ کیوں دیتے ہیں یہ اللہ جانے یا وہ جانے، عوام کو اتنا معلوم ہے کہ یہ سب ایک ہیں عوام دشمنی کے قانون بنانے میں، عوام دشمنی کے فیصلے کرنے میں۔ اب جو مقدس گائیں ہیں، ان کی آڑ میں اور ان کے زیر سایہ حکومتیں اپنا کھیل کھیلتی ہیں۔ وہ پتہ ہے ان کو کہ ان کو کچھ کہنے والا نہیں ہے۔ عدالتوں میں بھی آپ دیکھ لیجئے، کیس جاتا ہے اور برسوں لٹکا رہتا ہے، پتہ ہے ان کو کہ عدالت کچھ نہیں کر سکے گی۔ بہت غیر معمولی حالات میں کبھی کبھی عدالتیں کوئی فیصلہ کر کے سرخرو ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح جو مقتدر ادارے ہیں، سروں پر جو مسلط ہیں پوری قوم کے، وہ بھی اپنے بھی مفادات کا اور حکومتی ارکان کے مفادات کا بھی خیال کرتی ہیں۔ اس لیے یہ آزاد ہیں کہ جو چاہیں قانون سازی کریں، جو چاہیں آرڈیننس نافذ کریں۔ اب آپ دیکھیے، انہوں نے اس وقت جو آرڈیننس جاری کیا ہے، جس کو ابھی میں نے بتایا تھا آپ کو، اس کا نام پیکا کا جو آرڈیننس جاری کیا ہے، وہ کس لیے کیا ہے؟ یہ پریس کا، لوگوں کا، ذرائع ابلاغ کے افراد کا گلا دبانے کے لیے ہے یہ، کہ آپ اب آزاد نہیں ہیں، آپ اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھیں، آپ غلام ہیں۔ آپ کس کے ہیں غلام؟ یہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے ان آرڈیننسوں کی آڑ میں، اور خاص طور سے پیکا جو ابھی لائے ہیں، یہ اس کی آڑ میں اپنا مزید عرصہ گزارنے کے لیے اور اس میں کچھ مفادات حاصل کرنے کے لیے، اور اپنے سرپرستوں کے بھی مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے یہ آرڈیننس صدر صاحب نے جاری کر دیا ہے۔ اچھا، اب ایک بات دیکھیے کہ یہ جو آرڈیننس آیا ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ کسی کے خلاف جرم ثابت نہیں کر سکتے یا غلط الزام لگاتے ہیں، جھوٹی خبر دیتے ہیں، تو آپ کو مقدمے میں گھسیٹ کر اور سزا دلائی جا سکتی ہے۔ پاکستان میں کسی بھی شریف شہری کو مقدمے میں گھسیٹنا مشکل نہیں ہے۔ ایک عام پولیس والا جب چاہے وہ کسی کو پکڑ کے اور کہے گا جی آپ کو فلاں فلاں دفعہ کے تحت اتنا جرمانہ دینا ہے یا اتنی قید کی سزا دی جاتی ہے، سزا دیں گے ہم، اور وہ دیں گے کہاں سے؟ عدالت سے دلوائیں گے۔ اور چھوٹی عدالتوں کا جو حال ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ ہمارے یہاں کی عدلیہ کے بارے میں بین الاقوامی رائے یہ ہے کہ سب سے زیادہ کرپٹ بدعنوان ادارہ ہماری عدلیہ ہے۔ تو عدلیہ میں اچھے لوگ بھی ہوں گے اوپر کے لیول پہ، لیکن نیچے کے لیول پہ آپ جا کے دیکھ لیں کہ عام آدمی کا کوئی پرسان نہیں ہے۔ جس کو چاہتے ہیں یہ بند کر دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں، کوئی بھی الزام لگا سکتے ہیں اس کو۔
یعنی ڈر لگتا ہے بعض اوقات. میرے ایک بیٹے نے ایک بار گاڑی چلاتے ہوئے مجھے فون کیا, اب بھائی پولیس والے نے مجھے ایک سنسان جگہ پہ روک رکھا ہے اور اتنے پیسے مانگ رہا ہے. تو میں نے کہا بھائی بات ایسی ہے کہ اب اس وقت میں بھی کچھ نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ تم جس جگہ کھڑے ہو وہاں یہ پولیس کا اہلکار جو تمہیں پکڑے ہوئے ہے یہ محض رشوت کے لیے پکڑا اس نے, ورنہ اس کی جیب میں چرس ہوگا, چرس کی کوئی پوٹلی ہوگی, وہ ڈال دے گا گاڑی میں تمہارے, یا کوئی اور الزام لگا دے گا اور پھر چالان کر دے گا کہ تم اس جرم میں ملوث ہو, اور اندھیرا بھی تم بتا رہے ہو اس علاقے میں. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ 100-200 روپے دے کے سخت جان چھڑا لو. میرے فون سے بھی ہو سکتا ہے اس پر الٹا اثر ہو. تو یہ عالم ہے اس ملک میں. پولیس والے عام طور سے, ابھی میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا بڑا دلچسپ تھا کہ ایک شہری کو اس کی بیوی بھی ساتھ تھی, پکڑ لیا اس نے, چلے باہر آ جاؤ تم. پولیس والے نے, عام پولیس والا تھا, پکڑ لیا اس نے, باہر آ جاؤ تم. وہ آ گیا, شہری تھا, لائسنس دکھاؤ. اس نے لائسنس دکھایا, یہ دکھاؤ وہ دکھاؤ, اتنی چیزیں مانگی اس نے. آخر میں وہ تنگ آ گیا تو اس نے کہا جی یہ میرا برتھ سرٹیفکیٹ ہے, یہ میرے والد کا سروس کا ریکارڈ ہے, یہ میرے شادی کا ریکارڈ ہے, پتہ نہیں کیا کیا کاغذات جیب میں سے نکال کے اس کو دیتا رہا. پولیس والے نے سر پکڑ لیا کہ بابا مجھے معاف کرو, بس دکھا دیے تم نے سارے. مطلب عام شہری کو, شریف شہریوں کو ہی تنگ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد آخر میں جب اس نے بالکل سر جھکا کے ہاتھ جوڑ لیے پولیس والے نے, اور کہنے جاؤ بابا جاؤ, میری جان چھوڑو تم. اب یہ جانے لگا, اس کو خیال آیا, پھر ایک کارڈ نکالا اس نے, پولیس والے سے کہا ذرا یہ, تو پھر اور زیادہ بہت زیادہ عاجزی کے, ارے بھائی اب تو چھوڑ دو مجھے. کہلے نہیں یہ میرے اگلے ہفتے میرے بچے کی برتھ ڈے ہے, اس کا کارڈ ہے, میں اس میں بلا رہا ہوں آپ کو. تو یہ مذاق اس ملک میں عام ہے. پولیس والا ہو, ذرا سا افسر ہو, عام شہری کو تو کوئی کچھ سمجھتا ہی نہیں. اب انہوں نے جو آرڈیننس نافذ کیا ہے وہ دراصل عوام کی پریس کی آواز کو دبانے کے لیے ہے یہ آرڈیننس. اور ذرا ان کو احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے ہاں جو اسلامی طرز حکمرانی ہے اس کے اندر, انہیں معلوم ہوگا, تاریخ پڑھی ہوگی انہوں نے, پتہ نہیں پڑھی یا نہیں پڑھی, اس لیے کہ یہ تو سال میں 12 موسم پیدا کر دیتے ہیں اور غزوہ احد میں مسلمانوں کو لٹیرا قرار دے دیتے ہیں. رحمت للعالمین ان کی زبان سے نہیں نکلتا, اتنی تو تاریخ ان کو آتی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ اول, جن کی دنیا کے بہت بڑے علاقے پر حکمرانی تھی, وہ کھڑے ہوئے تقریر کرنے, یہ سب سن چکے ہیں, شاید میں بھی بیان کر چکا ہوں, تقریر جمعے کا خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے. تو ایک صاحب نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہم نہ سنیں گے نہ مانیں گے. انہوں نے کہا کہ بھئی سنو اور مانو, تو کہلے نہ ہم سنیں گے ہم نہ مانیں گے. تو حضرت عمر نے بڑے شائستگی سے پوچھا بھائی کیوں نہیں مانو گے؟ کہلیں جی آپ یہ جو کرتا پہنے ہوئے ہیں یہ فلاں جنگ میں جو مال غنیمت میں سے کپڑا آیا تھا, تو آپ کے حصے میں جو کپڑا آیا تھا اس میں آپ کا یہ کرتا نہیں بن سکتا تھا. آپ نے ظاہر ہے اس میں سے بدعنوانی کی ہے, بے ایمانی کی ہے, زیادہ کپڑا لے لیا اپنے لیے, اس لیے آپ. تو حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا جو وہاں موجود تھا نماز میں, تو اس سے کہا کہ بھی تم جواب دو. اس نے کہا جی آپ سچ کہہ رہے ہیں, حضرت عمر فاروق کا قد و قامت کے لحاظ سے کپڑا کم پڑ رہا تھا ان کے لیے, تو میں نے اپنے حصے کا بھی کپڑا ان کو دے دیا ہے, اور انہوں نے نہ میرا لباس بنتا نہ ان کا کرتا بنتا, تو ایک کا تو بن گیا, میرے ابا جان کا بن گیا ہے. تو وہ شخص مطمئن ہوا کہ اب ہم آپ کی سنیں گے بھی اور مانیں گے. یہ ہے اسلام کا طرز حکمرانی. یہاں ذرا سی بات کہتے ہیں آپ نے حکومت پہ تنقید کی ہے, قانون کی خلاف ورزی کی ہے, آپ کو اتنے سال کی سزا, یہ جرمانہ, اور یہ جرمانے اور وہ عدالتوں سے نہیں ہے, از خود کر دیتے ہیں یہ لوگ حکمران, یعنی افسران اور وہ کام جو ہوتے ہیں. اب اور دعویٰ ان کا یہ ہے کہ ہم مدینہ جیسی فلاحی ریاست قائم کر رہے ہیں. اب اس سال سوا سال تو رہ گیا ہے ان کا, 3.5 پونے 4 سال میں تو کچھ کر نہیں سکے. اب اس عرصے میں کیا مدینہ جیسی فلاحی, بلکہ بعض اوقات تو کہہ دیتے ہیں دیکھیں ہم نے یہ کام کیا, یہ مدینہ کی فلاحی ریاست کی طرف قدم ہے. خدا کا ذرا بھی خوف نہیں ہے ان کے اندر کہ یہ کہیں کہ بھائی ہم سے نہیں ہو رہا ہے, معافی چاہتے ہیں, ہم نے کوشش کی تھی, حالات ایسے خراب ہوئے کہ ہم نہیں کر سکے. اچھا, اب انہوں نے جو آرڈیننس جو جاری کیا ہے عوام کو دبانے کے لیے, وہ دراصل مخالف آوازیں اور ذرائع ابلاغ کا گلا دبانے کے لیے کیا انہوں نے. یہ انتہا درجے کا گھٹیا حربہ ہے جو اپنی
مدت حکومت کے آخری زمانے میں یہ کر رہے ہیں۔ اب اس میں کیا ہے، اپنے جرائم پر پردہ ڈالنا اصل میں مقصود ہے ان کو۔ اب اس کے تحت میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ مقدمات جو ہیں یہ بجائے خود اپنی ناکامی کا اعتراف ہے یہ، اور مقدمات خود سمجھ لیں سزا ہیں۔ مقدمات میں کسی کو آپ ملوث کر دیں غلطی صحیح تو وہ دھکے کھائے گا، عدالتوں کے پیسے خرچ کرے گا، گواہیاں ڈھونڈے گا۔ تو عدالتوں کا نظام میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ 10 سال کے مقدمے تو میں نے خود، جب میں وکالت شروع کی تھی ایک زمانے میں نے خود دیکھے ہیں، 10 سال تک مقدمے چل رہے ہیں۔ اور مقدمہ کون سا؟ گھریلو کوئی تنازع ہے یا طلاق کا کوئی کیس ہے۔ آپ اندازہ کیجئے طلاق کے بعد عورت کی عدت جو ہے وہ 4 مہینے اور 10 دن ہوتی ہے، اور 10 سال تک مقدمہ چل رہا ہے طلاق کا، تو وہ اس کے بعد مدت عدت جو ہے وہ کب شروع ہوگی؟ یہ اس ملک میں اس قدر میں کہتا ہوں ڈرامے اور کھیل اور فراڈ ہوتے ہیں کہ عام آدمی بھگتتا ہے، بڑے لوگوں کا تو کوئی اثر ہی نہیں پڑتا۔ اور یہ دراصل جھوٹی اور جعلی خبر کی آڑ میں کسی کو بھی پھانسنے کا یہ آرڈیننس ہے۔ یہ اب اس میں انہوں نے کیا کہا ہے سن لیجیے آپ۔ پہلے کسی کے خلاف خبر چھاپنے پر 3 سال کی سزا تھی، انہوں نے 5 سال کر دی ہے۔ ناقابل ضمانت جرم قرار پایا جھوٹی خبر دینا۔ اب جھوٹی خبر کا فیصلہ تو ہوگا بعد میں، یہ پہلے ہی ناقابل ضمانت جرم قرار دے دیں گے، اور اس کے بعد بغیر وارنٹ کے گرفتاری بھی ہو سکتی ہے اس کی۔ یہ سارے ڈرامے، یہ سارے مکر و فریب کے حربے، یہ دنیا کے بدترین آمر بھی شاید استعمال نہ کرتے ہوں۔ انہوں نے جمہوریت کے آڑ میں آمریت کا جو کھیل کھیلا ہے، 63 آرڈیننس خدا کی پناہ انہوں نے اپنے اس عرصے میں جاری کیے ہیں، اور 6 جو ہیں صدارتی آرڈیننس جاری کیے ہیں۔ تو پھر یہ اسمبلیوں کی اور ان کی سینیٹ کی ضرورت کیا ہے؟ ان سب کو تحلیل کر دیں، کہتے ہیں بھائی جائیں گھر جائیں، ہم تو حکومت کریں گے۔ اچھا یہ ہوا یہ ہے کہ صدارتی نظام کا شوشہ چھوڑا تھا انہوں نے پچھلے دنوں، وہ اس لیے کہ صاحب صدارتی نظام میں ایک شخص کے پاس اختیارات، وہ جب دال نہیں گلی وہاں تو انہوں نے ابھی آرڈیننس نافذ کر دیا ہے کہ جو غلط خبر، جھوٹی خبر، صحیح ہے اگر غلط خبر کوئی شائع کرے یا بتائے تو اس پر کیس ہونا چاہیے، لیکن ان کی نیتیں اچھی ہوں نا، جب ہم مانیں کہ یہ اچھی بنیاد پر کوئی فیصلے کر رہے ہیں۔ اس جھوٹ اور جھوٹ کی بنیاد پر جو ہمارا معاشرہ قائم ہے، اس میں ایسے حکمران الٹے سیدھے قوانین، آرڈیننس نافذ کر کے عوام کو مزید ذلیل و خوار کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اور اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جمہوریت کے نام پر یہ بدترین آمریت ہے۔ اور آخر میں ایک شعر پڑھ کر میں کہہ سکتا ہوں، کیونکہ انہوں نے اپنے کوئی کارکردگی نہیں دکھائی آج تک، بالکل صفر سے بھی نیچے ان کی کارکردگی، تو ان کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اب کچھ بھی کر لیں، تھوڑا عرصہ رہ گیا، اللہ نے چاہا تو اگلی بار عوام ان کو منتخب نہیں کریں گے۔ پہلے بتا دوں گا عوام تو منتخب کرتے نہیں ہیں، لیکن شاید مقتدر قوتیں بھی کان پکڑ لیں گے، نہیں بھائی ہم نے غلط آدمی منتخب کیا تھا اور اس کو بھیجا تھا۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں بڑا اچھا شعر کسی نے کہا تھا کہ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی آرڈیننس لائیں، کوئی قانون پاس کروا لیں، کچھ بھی کر لیں، فلاحی معاشرہ جو قائم کرنے کا خواب دکھا رہے ہیں وہ تو ہو ہی نہیں سکتا ان کے دور میں پورا۔ اللہ ان سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آج کے لیے اتنا ہی، شاید طویل گفتگو ہوئی جس کے لیے معذرت چاہتا ہوں میں۔ تو آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تو یہ پیغام دوسروں تک پہنچے۔ باقی بشرط زندگی باقی۔